ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ دین کی سمجھ کی کوشش کرنے والا دو کوششیں بنیادی کرتا ہے تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پہلی کوشش ماں باپ کی تعلیم و تربیت کے حصول میں باہر نکلنا ہے۔ جو گھر میں ماں باپ کی تعلیم و تربیت حکم نہیں مانتا، انہیں نافرمانی میں ناراض کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی چلا جائے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ ہے جب بالغ ہو جائے، مکلف ہو جائے اور اس پر فرضی احکام نافذ ہو جائیں تو اپنے امام، اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد، اس کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بجا لائے۔ اگر کوئی اپنے امام کے پیچھے اقتداء میں، مقتدی ہونے میں تابع داری نہیں کرتا، اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ٹوٹے ہوتے ہیں، نامقبول ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسے اس نے ادا ہی نہیں کیے۔ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنے امام کا حکم مانے گا، غیر امام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جیسے ہی اسے لقمہ دے دے گا نماز ٹوٹ جائے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، حج ٹوٹ جائے گا، زکوٰۃ ٹوٹ جائے گی۔ جیسے ہی امام کا لقمہ خود نہیں مانے گا ویسے ہی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب کوئی دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے تو اس کے سینے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ دو تعلیم و تربیت، ماں باپ، امام ربانی جس کے پیچھے یہ فرض اپنے ادا کرتا ہے، اس کی تابع داری نہیں جانتا، یہ کہیں بھی چلا جائے یہ کامیاب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ جدھر کامیاب ہونا ہے اللہ پروردگار وہاں جا کے ناکام ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ اس بات کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ سینہ ہمارا دین کی سمجھ کے لیے اللہ کشادہ فرما دے، دو چیزیں جان لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکم ماننا جو ہے یہ اور ہے، محبت کرنا اور ہے۔ پھر حکم ماننے میں ایک اتباع کرنا ہے اور ایک حکم ماننے میں حرام کا ماننا ہے۔ صرف حکم میں حرام مانا جاتا ہے، خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، کفر حرام ہے، شرک حرام ہے، یہ ماننا، یہ کام نہیں کرنا۔
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز پڑھو جی، روزہ رکھو جی، حج کرو جی، زکوٰۃ دو جی، یہ نہیں مانے جاتے۔ ان کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، ان کا تزکیہ حاصل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے حکم حلال کی تعلیم، تزکیہ دینے والا وہ حکیم، وہ استاد، وہ امام، وہ پیر و مرشد، وہ ماں، وہ باپ، یہ کیا دیں گے؟ تعلیم دیں گے، یہ تزکیہ دیں گے اس حکم حلال کا۔ ان کی تعلیم کے بعد یہ امامت دیں گے، یہ وہ پڑھائیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے، روزہ بھی رکھوائیں گے، حج بھی کروائیں گے، جتنے فرائض ہیں ان کے یہ امام ہوں گے اور یہ ان کا مقتدی ہوگا۔ اگر یہ امام کے سامنے نہیں آتا اور امام کی پہلے تعلیم تربیت حاصل نہیں کرتا، ایسی ہے جیسے ماں باپ نے اسے تعلیم دی، ماں باپ نے اس کی تربیت کی، وہاں اس نے ماں باپ کا حکم مانا، نہ ان کی تعلیم و تربیت مانی۔ اب جب باہر آ گیا اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب اللہ کے پاس جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی ناراض ہی پائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناراض ہی پائے گا، اپنے سائیں جی کو بھی ناراض ہی پائے گا۔ اس سے کون راضی ہوگا؟ ان باتوں کا جاننا نا بڑا ضروری ہے۔ پہلی بار یہ جان لو، جو آیت مبارکہ آج نے پڑھی ہے اس میں اللہ کا ارشاد پاک ہے فَاتَّبِعُونِی، اتباع ہے۔ اتباع حکم کی جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب اتباع میں تعلیم اور تزکیہ پہلے حاصل کر لیں، اور جب عمل کرنے لگے تو اتباع فرمایا فَاتَّبِعُونِی، ان کی اتباع کرنا، اور یہ قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب کی اتباع کی جائے گی۔ جدھر بھی تعلیم تزکیہ کا حصول ہے وہاں اتباع کی جائے گی۔ اب اتباع میں پہلے حکم تو مانا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کے لیے پہنچ جاؤ۔ اب پہنچ جاؤ میں تعلیم پہلے حاصل کی ہے، تزکیہ پہلے حاصل کیا ہے۔ اب جس چیز کی بھی تعلیم اور تزکیہ حاصل کیا جائے گا وہ اکیلی ادائیگی اس کی نہیں کی جا سکتی کہ آپ کہیں جی میں اکیلا جا کے روزہ رکھ لوں، میں اکیلا جا کے نماز پڑھ لوں، میں اکیلا جا کے حج کر لوں۔ نہ بھائی، یہ سارا کچھ جماعت کے اندر ہی ادا کیا جائے گا اور اس کا امام ہوگا، اور یہ قیامت تک جماعت میں ادائیگی ہوگی اور قیامت تک اس جماعت کا امام ہوگا۔ جو امام ہے اس کے پیچھے جو اقتداء کی ہے اس کا ہی لقمہ اللہ اکبر ماننا اور اسے ہی لقمہ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اب دوسرے سے ہر طرح سے معاملہ اس طرح چھوٹ گیا ہے جس طرح ہر کوئی گھر میں جب نازل ہوتا ہے تو اسے اللہ پاک امی اور ابا دیتا ہے۔ اب وہ امی ابا کو پہلے راضی کرے گا، امی ابا کو پہلے راضی کرے گا، جب راضی کرے گا تو محبت کرے گا، اور جب ان کی تعلیمی و تربیت مانے گا تو ان کا حکم مانے گا۔ دیکھا فرق کتنا ہوا؟ محبت میں، حکم ماننے میں، اتباع کرنے میں فرق ہے۔ جب تک کوئی ان فرقوں کو نہیں جانا بے ادب ہوتا ہے۔ بے ادب وہ ہوتا ہے جو محبت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جو محبت سے محروم ہو گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب دیکھیے نا، جب کسی کو پیاس لگتی ہے تب وہ پانی پیتا ہے، تو یہ اس نے کس میں پانی پیا ہوتا ہے؟ پیاس میں۔ جب کسی کو بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتا ہے، اس نے کس میں کھانا کھایا ہوتا ہے؟ بھوک میں۔ اگر کسی کو بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تو اس نے پانی پیا ہے تو یہ پیاس میں تھوڑی پیا ہے، پتہ نہیں کس میں پیا۔ اگر اس نے کھانا کھایا ہے، بھوک نہیں ہے، تو پتہ نہیں اس نے کس میں کھانا کھایا ہے، بھوک تو ہے نہیں اسے۔ اسی طرح حکم ماننا جو ہے وہ عام ہے،
پتہ نہیں کیوں اس نے حکم مانا. اگر حلال میں اس نے حکم مانا ہے اور اللہ کا مانا ہے, اللہ کے نبی کا مانا ہے, تو اس نے تعلیم حاصل کی ہے, اس نے تزکیہ حاصل کیا ہے, اس کے بعد امام کے پیچھے اللہ اکبر کہا ہے. مانا تو اس نے حکم ہے, لیکن یہ حکم مانا کس میں؟ رضا میں مانگا ہے. وہ ان کو راضی کرنا چاہتا ہے. اب ہم کہیں گے اس میں محبت موجود ہے. روزہ جب آئے تو روزے کے آنے پر خوش ہو جاؤ, پھر روزے کا ادب کرو, پھر روزے کا احترام کرو, اس کی عزت قائم رکھو. یہ ہے روزے کو راضی کرنا. اب جس نے روزے کو راضی کیا, اس نے روزے سے محبت کی ہے. محبت ہوگی تو وہ کرے گا, محبت نہ ہوئی تو کیسے کر لے گا؟ فَاتَّبِعُونِی کے اندر کیا ہے؟ یُحْبِبْکُمُ اللہ. جب تم اتباع کرتے ہو, ایک حکم مانا, حکم مان لیا بس. وہ حکم کیا تھا؟ خنزیر حرام ہے, کتا حرام ہے, حکم مان لیا, نہ کتا کھایا نہ خنزیر کھایا. پتہ نہیں ہو گیا کہ محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. جب یہ راضی کرنا چاہتا ہے اسے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, تو اس میں کیا موجود ہے؟ محبت موجود ہے. پتہ ہو گیا نا محبت ہے. اور جس میں محبت ہوتی نہیں ہے وہ محبت کرے گا کیسے؟ وہ کر کے دیکھ لے, اس میں محبت ہے نہیں, وہ محبت قسم خدا کی کبھی کرے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس میں محبت نہیں ہے. یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم میں محبت ہو. جب یہ پتہ ہو جاتا ہے نا ہم میں محبت ہے, تب محبت ہے. اب کرے گا تو محبت ہوگی. اگر اسے پتہ ہو گیا کہ محبت ہے تب تو ہے نا. اگر اسے یہی نہیں پتہ ہو کہ مجھ میں محبت ہے ہی نہیں, ہوتی تو وہ جانتا کہ مجھ میں محبت ہے. آپ کو تو پتہ ہو سکتا ہے, مجھے بھی پتہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سے محبت کی باتیں ہوتی ہیں, ہمیں محبت ہے, ہمیں پتہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے نا, ایک بندہ ہے, وہ بالغ ہو گیا. جب وہ بالغ ہو گیا اس کو پتہ نہیں ہو گیا. بالغ کرنے والے نے تو اسے نقطہ دیا ہی ہے نا, اور جو بالغ ہو گیا اس کو نہیں پتہ ہو گیا. اور بھائی یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ جب ہوتی ہیں تو اپنا پتہ آپ ہی دے دیتی ہیں. ایک دفعہ کی بات, حضرت سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا, حضور میں اتنی دیر سے آ رہا ہوں جا رہا ہوں, اتنا پرانا فقیر ہوں, تو وہ نیا کل آیا ہے, اسے آپ نے حضور اپنا اجازت دے دی, خلافت دے دی, بڑا پیر بنا کے اسے بھیج دیا. اس طرح مفہوم بتا. حضور سنا صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. جو اس کی محبت ہے اللہ نبی رسول کے ساتھ وہی ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا. برتن جس میں دیسی گھی رکھا ہوتا ہے, گھی اس میں پڑا ہوتا ہے, باہر برتن وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھ میں دیسی گھی پڑا ہوا ہے. محبت بڑی چیز ہے. جسے اللہ نے محبت دی ہے نا, وہ اس لیے کامیاب ہو گیا ہے کہ جب وہ محبت کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. جب وہ محبت کرتا ہے نبی رسول علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں. جب وہ محبت کرتا ہے اس کے سائیں جی راضی ہو جاتے ہیں. جب وہ محبت کرتا ہے اس کے ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اسے اللہ نے محبت دی ہوئی ہے. اللہ کے پاس ہے, اللہ محبت دے دیتا ہے. نبی رسول علیہ السلام کے پاس ہے, نبی رسول محبت دے دیتے ہیں. سائیں جی کے پاس محبت ہے, وہ دے دیتے ہیں. ماں باپ کے پاس محبت ہے, وہ دے دیتے ہیں. ایک کے پاس ہے ہی نہیں, وہ دے گا کدھر سے؟ اور جس کے پاس ہوتی ہے وہ محبت کرتے ہیں. جس کے پاس محبت نہیں ہوتی اس کے ساتھ وہ محبت تو کرتے ہیں, لیکن اس کے پاس ہوتے ہی نہیں, وہ کر نہیں سکتا. کیسے کرے گا؟ ان باتوں کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے. پہلے اللہ نے اپنے بندوں کو سارا کچھ دیا ہے, بتایا نہیں ہے, سارا کچھ دیا ہے. اللہ نے اپنا آپ دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا قل هو اللہ احد, ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بتا
جو میں نے تجھے دیا ہے. کیا دیا تھا؟ اللہ نے اپنا آپ دیا تھا. پہلے امی جی اپنا آپ دیتی ہے، پھر بیٹی کو کہتی ہے تو بتا. پتہ کیا بتاتی ہے؟ کہتی ہے مجھے یہ شوہر جو ہے نا میرا نکاح میں آ رہا ہے یہ مجھے پسند ہے. دیکھا بتایا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بارے میں بتا. بیٹی کیا بتاتی ہے؟ امی حضور مجھے یہ پسند ہے. اب آگے جا کے امی نے اپنا آپ دیا ہوتا ہے نا، اپنا آپ دیا ہوتا ہے نا، وہ بھی ماں ہو جاتی ہے، بیٹا بھی باپ ہو جاتا ہے. نبی رسول کا نائب ہی کا انبیاء بنی اسرائیل نبیوں کی طرح ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بھی اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ. ہاں کیسی شان والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کی محبت میری محبت ہے، اس کا کرنا میرا کرنا ہے. جو جسے یہ محبوب رکھتا ہے اسے میں محبوب رکھتا ہوں، جس سے یہ راضی ہو جاتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. یہ ہونا ہو جائے نا اچھی بات ہوتی رہے گی قیامت تک. یہی تو ذکر ہے ورفعنا لک ذکرک، اور یہی تو ذکر ہے قل هو اللہ احد. اور کیا ہے؟ میرا تیرا ذکر تو اس لیے ہے کہ ہم یہ ذکر کرنے والے ہیں، اور جب یہ ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اب اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ ہوگا، ہم بھی ہمیشہ ہوں گے. جب اللہ اپنا ذکر خود کرتا تھا اس وقت اللہ اکیلا تھا کلا سی. اب اللہ نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے پسند فرما رہی ہے، محبوب بنا رہی ہے. اب اللہ ہوگا تو اللہ کا ذکر بھی ہوگا. ایک ہی ذکر رہ جائے گا نا، اللہ کا ذکر. تو یہ اللہ کے بندے تو رہ جائیں گے نا. اس وقت تک تو قیامت ہی نہیں آئے گی جب تک اللہ کا بندہ ہوگا. حتیٰ یقال اللہ اللہ اللہ، ایک بار بھی کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. قیامت آ جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو پھر بھی ہے، اللہ کے بندے پھر بھی ہیں. قیامت اگر آئے گی ان کافروں مشرکوں پہ آئے گی، گندوں پر آئے گی، ذلیلوں پر آئے گی. اچھا جی، بات یہ ہے کہ جو کس کے پاس ہوتا ہے نا وہی ہے اس کے پاس. جب کسی کو محبت عطا ہوتی ہے نا یہ اللہ سے ہوتی ہے عطا. دو محبتیں ہیں جو اللہ دیتا ہے. ایک جس طرح ماں اپنا آپ بیٹی کو دے دیتی ہے اس طرح محبت عطا ہوتی ہے. اس کی مثال میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہر ایک کو روح دے گا. روح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جان اور مال دے گا. جان مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عارضی زندگی دے گا، ماں باپ دے گا، اور عارضی زندگی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اتنی نعمتیں دے گا کہ یہ بیان ہی نہیں کر سکتا. کیا دیا ہے؟ روح دی ہے، جان دیا ہے، مال دیا ہے، ماں اور باپ دیے ہیں، عارضی زندگی دی ہے، اور عارضی زندگی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اتنا کچھ دیا ہے. جیسے ماں نے بیٹی کو اپنا آپ دیا ہے، پتہ ہو گیا اس کو. اب پتہ ہونے کے بعد امی حضور کو سلام نہ کرے، امی حضور کا شکریہ ادا نہ کرے، امی حضور سے محبت نہ کرے، تو بتائیے اس کی روح جو اللہ نے دی ہے مردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی جان اور مال جو ہے مردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے اللہ نے عارضی زندگی جو بخشی ہے وہ مردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اسے دیں،
اس کے لیے یہ عارضی نعمتیں جتنی بھی ہیں مردہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور زندہ کس کے لیے یہ سارا کچھ؟ جسے دینے والے سے محبت ہو گئی ہے، ماں سے محبت ہو گئی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے اللہ کا محبت دینے کا جو مسلمان مومن کو دی جاتی ہے، وہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے سائیں کا شکریہ ادا کرتا ہے، نبی رسول علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتا ہے، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اسے محبت جو دی گئی ہے اس طریقے پر دی گئی ہے جس طرح ماں سے آگے بیٹی کو اپنی محبت دی گئی ہے، یہ طریقہ رکھا گیا ہے۔ اور دوسرے کو جو اللہ پروردگار نے محبت دی ہے وہ محبت فتابیونی کے اندر دی ہے، وہ اونچی محبت ہے۔ وہ اونچی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ محبت جسے اللہ نے پہلی محبت دی ہے، جس کے اللہ قبول فرما لیتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے سائیں سے محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، تو وہ محبت قبول کر لی جاتی ہے۔ اس محبت کی قبولیت میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے بندے سے حکم دیتا ہے۔ ایک حکم حرام کا ہوتا ہے، جیسے ہی حکم پہنچتا ہے کتا حرام، خنزیر حرام، ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور دوسرا حکم حلال کا جب پہنچتا ہے تو اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنے سائیں سے اس کا تزکیہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے سائیں کے پیچھے اللہ اکبر کرتا ہے۔ پھر اللہ یحببکم اللہ، اللہ اس کی محبت کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے ماں کے پاس بھی محبتیں کی ہوتی ہیں، ابا حضور کے پاس بھی محبتیں کی ہوتی ہیں، اپنے سائیں جی کے پاس بھی محبتیں کی ہوتی ہیں۔ پہلے محبت اس کے پاس ہوتی ہے بھائی، پیاس میں یہ پانی پیتا ہے، بھوک میں یہ کھانا کھاتا ہے، اس کے پاس بھوک پیاس کی وجہ سے کھانا بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس روح جب آئی ہوتی ہے، جان اور مال جب آیا ہوتا ہے، وجود اللہ پروردگار نے دیا ہوتا ہے، یہ سارے زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتیں زندہ ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اپنے سائیں سے محبت کرتا ہے۔ یہ مردہ دل نہیں ہوتا، مردہ نفس نہیں ہوتا، مردہ روح نہیں ہوتا، مردہ ضمیر نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی یہ مومن ہوتا ہے، اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، رہتا ہے تو زندہ اس طرح ہے۔ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں گیا ہے، اب اللہ اسے کھلاتا اور اللہ اسے پلاتا ہے۔ دیکھ لو، یہ ہے وہ بات۔ کوئی کیا بات اس کو جانے؟ اسے تو ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ فتابیونی، وہ محبت کرتا ہے تو وہ اس کے پاس محبت ہوتی ہے۔ بھائی وہ تو محبت رکھتا ہے نا، وہ تو محبت کرتا ہے تو ہو جائے گی۔ اللہ کا نبی محبت رکھتا ہے، وہ کرتا ہے تو ہو جائے گی۔ سائیں جی محبت رکھتے ہیں، وہ کرتا ہے تو ہو جائے گی۔ ماں باپ محبت رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو ہو جائے گی۔ یہ تو ہو جائے والی بات ہے نا، کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس نے جو کہا ہے وہ ہو گیا ہے۔ میرے میں اور تیرے میں اگر روح نہیں آئی تو وہ تو زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ میرے میں اور تیرے میں تو ابھی روح نہیں نہ آئی، میرے میں اور تیرے میں تو جان مال نہیں آیا، میرے میں اور تیرے میں تو عارضی زندگی نہیں نہ آئی، میرے میں اور تیرے میں تو ماں باپ نہیں نہ ملے۔ جیسے کوئی روح بھی رکھتا ہو، جان بھی رکھتا ہو، وجود بھی رکھتا ہو، عارضی زندگی بھی رکھتا ہو، امی ابا بھی رکھتا ہو، بے ہوش ہوا پڑا ہو، قومے میں چلا گیا ہو، اسے پتہ ہی کچھ نہ ہو، وہ بھائی سارا کچھ ہے تیرے پاس لیکن مردہ ہے نا، تیرے کام کاج کا نہیں ہے نا۔ اللہ نے تجھے روح دی، تو نے اسے مردہ کر دیا۔ اللہ نے جان دی، تو نے اسے مردہ کر دیا۔ اللہ نے مال دیا، تو نے اسے مردہ کر دیا۔ اللہ نے ماں اور باپ دیے، تو نے اسے مردہ کر دیا۔ اور تیرے پاس ہے کیا؟ بے ضمیرے، مردہ ضمیر ہے، مردہ وجود ہے، مردہ دل ہے، مردہ نفس ہے، تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جس کے پاس محبت نہیں ہوتی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اعلان ہے یہ بات کہ جس کے پاس محبت نہیں ہوتی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے محبت کے حصول کے سامان دیتا ہے، اور جو اللہ کے وہ سارے سامان لیتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے، وہ جانور جنہیں چرواہا چراتا ہے،
چرواہا ایک آواز بس جو دیتا ہے وہ اس کے جانور سارا وہ ایک آواز سمجھتے، اس کے بعد چرواہے کی کوئی بات نہیں سمجھ. اس نے اللہ پروردگار سے سارا کچھ لیا. اللہ نے اس لیے دیا کہ یہ اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اپنے سائنسی استاد سے، ماں باپ سے یہ محبت کرنے کے قابل ہو جائے کہ محبت یہ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی محبت میں پسند فرما لے گا. اس کی محبت کو اللہ قبول کرے گا، اللہ کا نبی قبول کرے گا، سائیں جی قبول کریں گے، ماں باپ قبول کریں گے. رائی بھی نہ لے کر آئے، صرف محبتوں میں آ جائے کہ میں اللہ آپ سے محبت کرنے آیا ہوں، اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرنے آیا ہوں، سائیں جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ماں باپ امی حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. وہ یہ اتنا ہی کہہ دے قسم خدا کی، یہاں قبولیت ہو جاتی ہے. محبت انہوں نے دینی ہوتی، پھر وہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، دے نہیں رہے ہوتے، محبت کر رہے ہوتے ہیں. ان کی محبت اس کے کام آ جاتی. اور جن باتوں کو اس نے کچھ جانا ہی نہیں ہے، وہ اس لیے کچھ نہیں جانا، اسے بھوک نہیں ہے کھانا کیوں کھائے، اسے پیاس نہیں ہے پانی کیوں پیے، اسے محبت نہیں ہے محبت کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے، کیوں اللہ کے نبی کے ساتھ کرے، کیوں اپنے سائیں جی کے ساتھ کرے، کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے. یہ تو مردہ جسم ہے، مردہ نفس ہے، مردہ قلب ہے. اور اسے نہیں پتا، اسے جو روح اللہ نے دی تھی وہ اسے زندگی دینے کے لیے دی تھی، اور اس کی زندگی محبتوں والی زندگی تھی. لیکن اس نے کیا کیا، وہ زندگی لے لی جس میں کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ تو میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تو نے اسے جھٹلا دیا، روح کو جھٹلا دیا، جان کو جھٹلا دیا، مال کو جھٹلا دیا، عارضی زندگی میں ماں باپ کو جھٹلا دیا، عارضی زندگی کی نعمتوں کو جھٹلا دیا. کوئی بات نہیں، جھٹلانے سے کس کا نقصان ہوا ہے؟ بس تیرے پاس سارا کچھ ہے لیکن اب روح مردہ ہو گئی ہے. تیرے پاس سارا کچھ ہے، جان مال مردہ ہو گئے ہیں، تیرے پاس سارا کچھ ہے، عارضی زندگی تیری جو ہے مردہ ہو گئی ہے، تیرے پاس سارا کچھ ہے لیکن ایک محبت نہ ہونے کی وجہ سے تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہا کہ اللہ کے حضور تو آئے، نبی رسول کے حضور تو آئے، سائیں جی کے حضور تو آئے، اور ماں باپ کے حضور آئے تو محبت نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ بھی نہ پا سکے. کیا ملا؟ رمضان یہی ہے، وہ ہماری محبتیں آج کام آ جائیں گی. یہ اسی کا ہم پر احسان ہے، یہ نبی رسول کا ہم پر احسان ہے، ہم پر برملا مان رہے ہیں. یہ ہمارے سائیں جی کا ہم پر احسان ہے، حضرت سونا سائی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے. آج ہم ان محبتوں کو مان رہے ہیں. ایک طرف بتایا نا حکم ماننا ہوتا ہے، ایک حکم حرام میں مانا جاتا ہے، ایک حکم حلال میں مانا جاتا ہے. حلال والا حکم تعلیم تزکیہ سے ہوتا ہے، امام کی اقتداء مقتدی بن کر ہوتا ہے. پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے اور یہ اپنے اللہ سے محبت کر رہا ہے. اور ایک حکم ماننا پتہ نہیں کس کے لیے ہوتا ہے، ایک حکم ماننا پتہ نہیں کس کے لیے ہوتا ہے. ہمیں نہیں اس حکم کا پتہ. وہ بادشاہ تلوار کے زور پر بھی منوا سکتا ہے، وہ فوج آرمی پولیس وغیرہ جو ہے، ڈاکو وغیرہ جو ہے، وہ اپنے ڈاکو پن پر بھی منوا سکتا ہے. یہ نہیں ہمیں پتہ وہ حکم کیوں مان رہا ہے. ہم تو ایک ہی حکم جانتے ہیں کہ حرام کے بارے میں جو کوئی مانتا ہے تو اس نے حرام کو ترک کر دیا ہوتا ہے. حلال میں کوئی مانتا ہے اس نے تعلیم تزکیہ اپنے امام سے حاصل کر کے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں محبت ان سے کرتا ہوں، میرا نبی رسول ان سے محبت کرتا ہے، میرا بندہ قیامت تک ان سے محبت کرتا ہے، اور اس کے ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں. ماں باپ پھر جب بیٹی سے محبت کرتی ہے اپنا آپ دے دیتی ہے، اور جب اللہ کا بندہ اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے اسے اپنا آپ دے دیتا ہے. اور جب نبی رسول محبت اپنے صحابہ سے کرتے ہیں، اہل بیت سے کرتے ہیں، اپنا آپ دے دیتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے محبت کی ہوتی ہے، اپنا آپ دے دیتے ہیں، میں تیرا تو میرا
تیرا میرے نال بسیرا، ہن خاک تو دی بندا جا، اللہ اللہ کردا جا، لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا۔ یہ چابی ہے جو مومن کے پاس ہے، اور کسی کے پاس یہ چابی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے جو اللہ اسے دیتا ہے، یہ شکریہ میں لیتا ہے، اس نے شکریہ میں محبت لی ہوئی ہے۔ دیکھو جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بندہ بالغ ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ ماں باپ کو راضی کر کے گھر سے باہر نکلا ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ کے بندے کو راضی کر کے دوبارہ گھر جانا چاہتا ہے۔ اب جب دوبارہ گھر جاتا ہے تو اللہ پروردگار کے حضور جو ہمارا گھر اللہ نے بتایا وہاں جاتا ہے، اللہ کے بندے کو راضی کر کے جب دوبارہ اپنے گھر جاتا ہے تو اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی رسول کو راضی کیا ہوتا ہے، اپنے سائیں کو راضی کیا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کیا ہوتا ہے، تبھی تو دوبارہ اپنے گھر جاتا ہے۔ اور جدھر ماں باپ کو ناراض دنیا کے گھر میں کر لیا ہوتا ہے، وہ تو ناراض ہوتے ہیں جا کے بھی، یہ اپنے گھر تھوڑی کیا ہوتا ہے، اس کا اصل گھر تو ماں باپ ہیں۔ اب پھر دوبارہ واپس جب جاتا ہے تو اصل گھر تو جو ہے ہمارا وہاں ہی ہم نے جانا ہوتا ہے۔ یہ تو عارضی گھر ہے، عارضی گھر کی خوشیاں اس کے راز آ گئی ہوتی ہیں، اسے محبت دے گئی ہوتی ہیں۔ یہ محبت ہے، جب یہ کسی میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی روح بھی زندہ ہے، اس کا دل بھی زندہ ہے، اس کا نفس بھی حقیقت پا گیا ہے۔ اس کے حقیقت پا جانے کے بعد اسے حقیقت میں روزہ ملا ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کیا ہے، اس نے روزے کو راضی کیا ہے، اس نے ماں اور باپ کو راضی کیا ہے۔ یہاں پتہ کیا حکم نہیں مانا جا رہا، حکم ہم نے 11 مہینے مانا ہے۔ حرام کا حکم مانا تو حرام کو چھوڑ دیا، اور حلال کا حکم مانا تو امام کے پیچھے اللہ اکبر ادا کر دی۔ ہماری حکم اذان جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب جو ہم محبت میں راضی کر رہے ہیں وہ روزے کو راضی کر رہے ہیں کہ وہ اس کے آنے پر ہم بڑا خوش ہیں، اسے خوش رکھیں گے، نہ اسے تکلیف ہونے دیں گے، نہ اس کی عزت ہے کہ قیام میں کوئی فرق آنے دیں گے، اور یہ اسے راضی کر کے اللہ کا حکم پورا کریں گے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی ہونے کے لیے ہمیں پتہ ہو گیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب صادق کون ہے؟ جو غسل کا متقاضی نہیں ہوتا، اسے نہانا دھونا نہیں پڑتا ملاقات میں۔ ماں باپ ہے، اپنے بچے سے ملاقات، بچی سے ملاقات، اولاد سے ملاقات کرتی ہے، نہاتی نہیں ہے جا کے۔ امام ربانی اللہ کا بندہ شاگردوں سے ملاقات کرتا ہے، نہاتا نہیں بلکہ اپنے شاگردوں کو نہلاتا ہے۔ میں تینوں دودھ پیا جد تو چھوٹا سی، میں تینوں لبڑے نوایا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے ویکھن لئی روز آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے دکھڑے لئی دعا لے آیا جد تو چھوٹا سی، میں تیرے انگاں نوں رنگ چڑھایا جد تو چھوٹا سی، میں تینوں ہتھیں ویایا جد تو چھوٹا سی۔ وہ تو اسے غسل دیتا ہے، اسے پاک اور صاف کرتا ہے کہ یہ غسل پاکی والوں کا ہوتا ہے۔ امی حضور پاک غسل فرماتے ہیں، اب امی حضور کے بعد اللہ کا بندہ پاک غسل دیتا اور ہوتا ہے۔ یہ ہے صادق، ان کے ساتھ ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے میں کیا ہے؟ روزے میں اللہ پروردگار کے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ اعتکاف ہے، اللہ کے ساتھ آ کر بیٹھ جانا ہے، اپنے سائیں جی کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا ہے، جن کے پیچھے اللہ اکبر ہے ان سے باتیں کرنی ہیں، ان کو راضی کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا۔ وہ یہی تو 3 باتیں فرمایا کہ لعنت ہو اس پر آمین فرمانے والے اللہ کے نبی اور بددعا دینے والے جبرائیل علیہ السلام، لعنت ہو اس پر جو ماں باپ سے کسی ایک کو بھی پالے اور اسے راضی نہ کر لے اور اللہ پروردگار کو راضی نہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ میرا درود پاک سنیں، اب درود پاک ہی ہے نا، اللہ کے نبی تو ظاہری رفیق الاعلیٰ، اللہ کا اونچا رفیق اللہ کے پاس
بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں راضی کرتے ہیں، تو ان کی رضا کو ہم چومیں اور انہیں راضی ان سے ہو جائیں، تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور درود پاک نہ پڑھے۔ رمضان کیا ہے، اسے خوش کر لو، اسے راضی کر لو، اس کا ادب کر لو، اس کے ساتھ محبت کر لو۔ رمضان آئے اسے راضی نہ کرے، وہ بھی دانتی ہو، دیکھ لو۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ جو ہوتی ہے وہ کی جائے۔ ہمیں ہے محبت، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ پروردگار کی مہربانی ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں، یہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں روح دی تھی، اللہ نے ہمیں جان دیا، اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ نے ہمیں عارضی زندگی میں ماں اور باپ دیے، اللہ نے یہ عارضی زندگی کی نعمتیں دی۔ ہم نے ان نعمتوں کو دیکھا، ہمیں محبوب کا پتہ ہو گیا، امی حضور کو دیکھا، اللہ حضور کا پتہ، نبی رسول کا ہو گیا، ہمیں یہ پتے ہوتے چلے گئے، یہ ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہوتی چلی گئیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ کافر مشرک کیوں نہیں کرتا؟ جواب تو دینے آ کے کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں بھی پتہ ہو جائے، کتے انسان، جانوروں سے بھی بدتر انسان، تو کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ ہے انما المشرکون نجس، کہ وہ اپنی نجاست کی وجہ سے نجس سے نجس تر ہوتا چلا گیا ہے۔ ہمیں ہیں، پیاس بھی ہے، ہمیں پانی بھی پیتے ہیں، بھوک بھی ہے، ہمیں کھانا بھی کھاتے ہیں، نماز حکم یہ بھی ادا کرتے ہیں، خنزیر حرام اس سے یہ بھی ترک کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اب محبت کرنے کا مہینہ آیا ہے کہ اب کیا کرو؟ ان سے خصوصی محبتیں کرو، اب وہی کرو جو ہیں بس۔ اب حکم نہیں ہے، حکم ماننا ہوتا تو حرام کا حکم ہوتا، حکم ماننا ہوتا تو حلال کی تعلیم اور تزکیہ ہوتا۔ یہاں حکم نہیں ہے۔ کتب علیکم الصیام، ایک ہی چیز ہے، روزہ تم پر فرض ہوا ہے، امی ابا تم پر فرض ہوئے ہیں، نبی رسول تم پر فرض ہوئے ہیں، اللہ تم پر فرض ہوا ہے، یعنی ان کی محبت ہی سارا کچھ ہے ہمارے لیے۔ یہ ہے زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کتنی پیاری زندگی دی ہے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہمارے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، نہ ہم نے کبھی اللہ دیکھا تھا، نہ ہم نے اللہ کا بندہ کبھی دیکھا تھا۔ یہ سارا کچھ اللہ پروردگار نے خود عطا فرمایا، ایسے ہی جیسے پیاس بھی خود لگائی، کھانا بھی خود کھلایا، پانی بھی خود پلایا، بھوک بھی لگائی اور کھانا بھی خود کھلایا، زندگی بھی خود عارضی دی، اسے ابدی بھی خود بنایا۔ کیا کچھ اللہ نے دیا، سارا کچھ دیا ہی ہمیں اللہ پروردگار نے، اور دیا بھی اپنے بندے کے طفیل ہے۔ اللہ پروردگار دیتا ضرور ہے لیکن دیتا اپنے بندے کے طفیل ہے۔ اب یہ اللہ کے ہی بندے تو ہیں جو ماں باپ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، مسلمان مومن، یہ اللہ کے ہی تو بندے ہیں جو نبی رسول اور نبی رسولوں کے نائب ہمیں دیے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔